حق سچ پہ بات کرنی ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ میں حق سچ پہ ہی بات کروں. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اب یہ بتائیے کہ کبھی سوچا تھا کہ ایک دن آپ میئر بنیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں میئر بن سکتی ہوں تو کوئی بھی بن سکتا ہے. تو میں بہت رو رہی تھی. تو میں نے کہا کیا سمجھتی ہیں اس فیلڈ میں خواتین کی یہ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ بینگ اے پولیٹیشینز. یہ جو سوال ہے نا، یہ اگر 10 سال پہلے مجھ سے پوچھتے نا تو میں کہتی یس. اگر میں یہ سوچ کے گھر بیٹھی رہوں کہ نہیں یہ میری جگہ نہیں ہے، معاشرہ کیا سوچے گا، سوسائٹی کیا سوچے گی، تو پھر رول ماڈل کہاں سے آئیں گے. پاکستان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں حجاب کر رہی تھی، میں مسلمان ہوں. میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں ماشاء اللہ، اور پراؤڈ پریکٹسنگ مسلم ہوں. پاکستان میں تبدیلی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیں گے؟ کہتے ہیں ارادے سچے ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو سیاست میں سٹائل، فیصلوں میں وقار اور سوچ میں جذبہ رکھتی ہیں. جی ہاں، شہر کی نئی میئر رخسانہ اسماعیل، جو حجاب میں رہ کر عوامی خدمت کا نیا باب رقم کر رہی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کے ویژن کے متعلق، ان کے جدوجہد اور ان کی زندگی کے کچھ دلچسپ پہلوؤں پر. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. جزاک اللہ خیر. اب یہ بتائیے کہ کبھی سوچا تھا کہ ایک دن آپ میئر بنیں گی؟ کبھی نہیں. اگر آپ یہ سوال مجھ سے پوچھتے 6 سال پہلے یا 10 سال پہلے تو میرا جواب یہ ہوتا کہ کبھی نہیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں میئر بنوں گی. پری پلان نہیں تھا. بالکل کوئی پلان نہیں تھا. سیاست میں آنے کا پہلا لمحہ کیسا تھا؟ سیاست میں تو جیسے ہوتا ہے نا لک، قدرتی بات، ایسے ہی میں آئی ہوں سیاست میں. سیاست میں جب میرا پہلا لمحہ تھا، ڈور ناکنگ ہو رہی تھی کیمپین کی، تو میرے گھر آئے ممبرز، تو ہماری بات چیت شروع ہو گئی کمیونٹی کی. تو میں نے انہیں کہا تم وقت پر بات کر رہے ہو یہاں پہ، آپ وہاں پہ جائیں نا جہاں پہ کمیونٹی کو ضرورت ہے، کتنے مسئلے ہیں، تو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو آج آپ جوائن کریں ٹیم. تو بس آ گئی ہوں. اتنی جلدی. ہاں بالکل قدرتی بات تھی، ایکسیڈنٹلی 3-4 میٹنگز میں نے کی، تو پھر میں نے جا کے ہاں کہا. گھر والے کیا کہتے ہیں جب آپ سیاسی فیصلہ کرتی ہیں؟ میرے جو گھر والے ہیں ان کو میرا پتہ ہے، سیاسی فیصلے سے پہلے بھی ان کو پتہ ہے کہ جو حق سچ پہ بات کرنی ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ میں حق سچ پہ ہی بات کروں. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو فیملی تو میری سیاست میں ہے ہی نہیں، تو اتنی وہ سیاست میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن ان کو پتہ ہے جو بھی فیصلہ کروں گی میں صحیح کروں گی. اگر آپ میئر نہ ہوتی تو کس پیشے سے ہوتی؟ تو اس وقت الحمدللہ میرے اور بھی رولز بہت ہیں. میں چیریٹی کے CEO، ڈائریکٹر ہوں ٹریننگ کمپنی کی، بورڈ آف ٹرسٹی ہوں 4 چیریٹیز کی، مجسٹریٹ ہوں ساؤتھ یارکشائر بینچ کی، اور مختلف پینل کی چیئر ہوں اراؤنڈ دی کنٹری. How you manage everything? الحمدللہ فلیکسیبل کام کرتی ہوں، کافی فلیکسیبل کام کرتی ہوں، اپنا کیلنڈر میں خود مینیج کرتی ہوں ماشاءاللہ، تو ہو جاتا ہے. How manage your social media? You have proper social media team? جی نہیں سوشل میڈیا اس وقت تو میں خود ہی کر رہی ہوں. جو ٹیم تھی نا جو میری چیریٹی کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے ٹیک اوور. تو یہ تھا کہ 1-2 بار ان کو میں نے دیا ہے، لیکن پکچر میں خود ان کو سینڈ کرتی ہوں تو پھر میں ان کو لکھ کے خود دیتی ہوں. تو پھر میں نے کہا نہیں مجھے خود اپلوڈ کرنے دو. لیکن ماشاءاللہ وہ قابل ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے خود کرنا پسند ہے. ڈیفینیٹلی. سملرلی میں جب خود کوئی پوسٹ کروں تو جو خود بندہ کیپشن لکھ سکتا ہے اس کے ریگارڈنگ کوئی دوسرا لکھ ہی نہیں سکتا. اوتھینٹک ہوتا ہے نا، دل سے آواز نکلتی ہے، دل سے آواز نکلتی ہے. تو اگر اور کوئی کرے گا تو وہ ایک مارکیٹنگ پروسیس ہے نا. آپ گاڑی خود چلاتی ہیں یا آپ کو پروٹوکول وغیرہ پسند ہے؟ خود چلانا گاڑی پسند ہے. آج بھی میں خود اپنی گاڑی لے کے آئی ہوں، لیکن جب ایونٹس پہ جانا پڑے کینس کے ساتھ تو پھر آفیسر ساتھ ہوتے ہیں، ان کی گاڑی ہوتی ہے، پورا پروٹوکول ہوتا ہے. شہر کی عوام آپ سے کیا امیدیں رکھیں؟ ان کی طرح ہوں میں، بالکل نارمل. میں نے کیریئر اپنا 15 سال پہلے شروع کیا تھا، والنٹیئرنگ سے شروع کیا تھا، کیئر ورک سے شروع کیا تھا، اور کالج جانا شروع کیا تھا. میں نے اپنے جو اناگوریشن جو میری اسپیچ تھی نا پہلی، جب میں نے حلف اٹھایا تھا میئر کا، تو میں نے کہا تھا کہ اگر میں میئر بن سکتی ہوں تو کوئی بھی بن سکتا ہے. آپ کے نزدیک ترجیحی منصوبہ کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکس دیتی ہوں پہلے. جس دن میں چوزن ہوئی تھی نا، الیکٹ ہوئی تھی آفس لینے سے پہلے، تو میں نے اپنے امی جان اور ابا جان کو فون کیا، فیس ٹائم کیا. وہ برمنگھم میں ہوتے ہیں، تو میں رونا شروع ہو گئی. تو وہ پریشان ہو گئے. تو امی جان نے کہا کیوں رو رہی ہے، اتنا خوشی کا موقع ہے ماشاءاللہ.
तो क्यों रो रही हो? तो मैं बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा आप प्लीज़ दुआ करें कि मैंने सुना है कि जब आप लीडरशिप पोजीशंस में जाते हैं या आगे आगे किसी भी महकमे में जब आप हायर और हायर जाते हैं, ऊंचे जाते हैं, तो इंसान को याद नहीं रहती कि वो कहाँ से आए हैं। तो आप प्लीज़ ये दुआ करें कि जो रुखसाना ऑफिस के कदम उठाएगी, अंदर जाएगी, वही रुखसाना बाहर आए। आई वॉन्ट टू स्टे हम्बल एट ऑल टाइम्स। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब मैं बाहर हूँ चेंज के साथ एक रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मुसलमान मेयर, फीमेल मुसलमान औरत मैं जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि हर कोई देखे मुझे एक मुसलमान औरत, एक नॉर्मल औरत जो घर जाके हांडी बनाती है, रोटी पकाती है, सफाई करती है, फैमिली को देखभाल करती है, बिल्कुल उन्हीं की तरह हूँ। कामयाब मेयर बनने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सो फार 5 माह हो गए माशाल्लाह इस रोल में, तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे मैंने सोचा चैलेंजिंग है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आप कुछ भी करेंगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन जो है ना बाहर वो पॉजिटिव देनी है। आपका जो कैरेक्टर है ना वो हर कोई याद रखेगा। ये नहीं कोई याद रखेगा कि ये फ्लॉ मेयर चेन वाली आई थी, लेकिन जिस तरह आप उनके साथ पेश आते हैं, आपका सलूक जो होगा वो नहीं याद रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। पिछले मेयर की कौन सी गलतियां हैं जो आप दोहराना नहीं चाहेंगे? मेरे ख्याल से उन्होंने कोई गलती नहीं की, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। आपको एक मसला फौरी हल करने का इख्तियार मिले तो वो कौन सा मसला? जो वनरेबल हमारी सोसाइटी में जो होमलेस हैं हमारी सोसाइटी में, जिन्हें हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये जो मेरा आंसर है काफ़ी ब्रॉड होगा, ठीक है ना? तो मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो जिससे मैं स्पेशलाइज करती हूँ मॉडर्न स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और डोमेस्टिक अब्यूज में, तो अगर मैं हल कर सकूँ तो ये तीन चीज़ें मैं हल करूँ। You already doing this in the form of charity. जी बिल्कुल। अगर हल कर सकूँ तो ये हल कर सकूँ, ये हल कर सकूँ कि इंसान को इंसान जज ना करे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे वो केयर वर्क करे, चाहे वो शोफर का काम करे, और चाहे वो कोई लीडरशिप के पोजीशन में हो। हम कौन होते हैं जज करने वाले? तो अगर मैं चेंज कर सकती हूँ तो मैं ये चेंज लाना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को इक्वल के नज़र से देखें, क्योंकि इस्लाम भी यही सिखाता है ना, हम नॉन जजमेंटल हों। तो हम एक पॉजिटिव रोल मॉडल मुसलमान कैसे हो सकते हैं अगर हम खुद जजमेंटल हों? ख़वातीन की आदत पर अक्सर तनकीद होती है, आप इसे कैसे देखती हैं? मुझे तो इस तरह नहीं महसूस हुआ, दूसरे रोल्स में भी और इस रोल्स में भी। शायद ये है कि मैं कोई आउटस्पोकन हूँ इस वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप जब कोई भी चेंज लाना चाहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ता है हर वक्त, आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए। ये नहीं है कि ये एक औरत लीडरशिप की पोजीशन में है तो फलां क्या सोचेंगे या फलां कम्युनिटी क्या सोचेगी, क्या होगा क्या नहीं। आपको खुद पे एतबार होना चाहिए कि आप ये काम कर सकती हैं, आप काबिल हैं। तो खुद ब खुद जब आप एंटर करते हैं ना मीटिंग्स में या इवेंट्स में, मेयर और नो मेयर, जब मैंने कई बार सारे पाकिस्तानी मर्दों में भी मीटिंग्स की है, या सारे नॉन पाकिस्तानी जो होते हैं वाइट ब्रिटिश, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। एक खातून सियासतदान होने के नाते क्या समझती हैं इस फील्ड में ख़वातीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? बीइंग ए पॉलिटिशियंस, ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, हर एक फील्ड में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है अपनी फील्ड की, आपको अवेयरनेस है, आपको एजुकेशन है उस फील्ड की, तो फिर आपको नहीं प्रॉब्लम होती। ये जो सवाल है ना, ये अगर 10 साल पहले मुझसे पूछते ना तो मैं कहती यस, इस फील्ड में इतनी औरतें नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता औरतें आगे आएंगी, ख़वातीन आगे आएंगी तो रोल मॉडल बनेगी। अगर मैं ये सोच के घर बैठी रहूँ कि नहीं ये मेरी जगह नहीं है, मुआशरा क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, तो फिर रोल मॉडल कहाँ से आएंगे? तो फिर वो बात ये आती है ना, अगर मैं यहाँ बैठ के आपको ये नहीं कहूँगी कि मुझे ये चैलेंजेस हुए, वो चैलेंजेस हुए, नहीं। अपने अपने चैलेंजेस हर किसी के पास होते हैं। मेरा ये था कि मैंने अपने करियर लेट ज़िंदगी में शुरू किया, तो वो मेरे चैलेंजेस थे, लेकिन मेरे चैलेंजेस ये नहीं थे कि मैं एक औरत थी, वो अलग थे। आप हिजाब करती हैं, कभी किसी ने कहा सियासत में हिजाब मुश्किल पैदा करेगा? अगर हाँ तो इसका जवाब क्या था? जवाब ये था कि मैं हिजाब किसी रोल के लिए नहीं करूँ, मैं हिजाब करूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, and I'm extremely proud to be Muslim।
مجھے بہت فخر ہے آئیڈینٹی پہ. میں جہاں پہ بھی جاؤں گی مجھے بہت فخر ہے. اگر کوئی بھی میں کام کروں گی جہاں پہ حجاب اگر نہ ہی الاؤڈ ہو تو پھر وہ میں نہیں کروں گی. جواب تو صرف یہی سمپل ہے نا. ایگزیکٹلی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حجاب پہننے والی خواتین کو میڈیا یا سیاست میں کم نمائندگی ملتی ہے؟ مجھے ایسا کچھ نہیں ملا. میں نے آپ کو بتایا نا, اگر آپ کو کانفیڈنس ہے جو آپ کر رہی ہیں, مسئلہ نہیں بنتا. اور دوسری یہ بات ہے, یہ جو میرا پرسنل اب سوال ہوگا, میں نے ہمیشہ کو جو بھی فیصلہ میں نے کیا ہے میں نے شریعت کے مطابق کیا ہے. کوشش کر رہی ہوں ایک اچھی مسلمان بننے کی. تو جب آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, تو اگر شریعت کو مڈل ایوری تھنگ رکھتے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا. میرے لیے بچپن سے لے کے اگر میں نے فجر کی نماز ٹائم پہ ادا کی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, تو میرا دن جو ہے نا کلاک ورک کی طرح گزرتا ہے. لیکن اگر میں نے فجر کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو گئی ہے تو شاید اگر ایک ہی میٹنگ ہو لیکن پھر وہ کلاک ورک کی طرح نہیں چلے گی. یہ قدرتی بات ہے میرے لیے. سبحان اللہ. Happy to know you are much regularly praying نماز ہوتا ہے. حجاب کی وجہ سے کبھی کسی نے ایسی بات کہی ہو جسے آپ بھلا نہ پائی؟ سننے میں مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ. کبھی آئی تھنک شروع سے لے کے بچپن سے لے کے, کیونکہ میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں ماشاءاللہ, اور پراؤڈ پریکٹسنگ مسلم ہوں, تو جہاں پہ جاؤں گی سبھی کو پتا ہوگا. تو پھر شاید اس وجہ سے کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا. پاکستان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ؟ پاکستان میں بیسٹ ہالیڈیز ہوتی ہیں, اسپیشلی گاؤں میں. میں آزاد کشمیر سے ہوں, تو جو اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہالیڈیز ڈیسٹینیشن آپ کی کیا ہے تو وہ آزاد کشمیر. آزاد کشمیر میں اسپیشلی نیلم ویلی. ہاں نیلم ویلی, لیکن ہمارا جو گاؤں ہے نا وہاں پہ مجھے بہت, ویسے میں پاکستان ماشاءاللہ ملتان سے لے کے کافی جگہ پاکستان میں نے ٹور کیا ہے, لیکن جو سکون اپنے گھر میں گاؤں میں ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا. سبحان اللہ کی کیا آواز آتی ہے 5 وقت نماز کی, کوئی شور نہیں ہوتا گاڑیوں کا, کچھ نہیں ہوتا. نیلم ویلی is one of my best destination پاکستان. پاکستان میں تبدیلی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیں گے کبھی موقع ملے تو؟ جیسے کہ پاسٹ پولیٹیشین آف یو کے لائک چودھری سرور تھے جو پاکستان جا کے گورنر بنے ہیں, سو آن. پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے, جو غریب ہے بہت غریب ہے, جو امیر ہے وہ بہت امیر ہے, ساری ان بٹوین نہیں ہے. تو سسٹمز میں چینجز آنی چاہیے تاکہ ان بٹوین ہو. اور میرے خیال سے ہم مسلمان اگر ہم زکوٰۃ اپنی ادا کریں تو وہ غربت بھی نہیں رہے گی. پاکستان میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اور کلچرز اپنا رہے ہیں, اور ہم مذہب اور جو پاکستانی کلچر ہے نا اس کو مکس کر رہے ہیں. اگر ہم اسلام کو اہمیت دیں اور اسلام کو پہلے رکھیں تو کلچر کو بعد میں رکھیں, کیونکہ ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں پاکستانی جو ہیں جو اسلام میں بالکل نہیں ہے, لیکن کلچرلی ہم انہیں چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ایز اے میئر روہتک کی عوام کے لیے کوئی پیغام آپ کا فار ہز کمیونٹی؟ میں ہر ایک کسی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. آپ کا کوئی کلچر ہے یا نہیں ہے, ریلیجن ہے یا نہیں ہے, میں ہر ایک انسان کو جو رادرمل کا ریزیڈنٹ ہے ان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. پاکستانیوں کے لیے جو یہاں پہ مقیم ہے اسپیشلی ان کے لیے کیا پیغام آپ کا؟ ناٹ اونلی ان روہتک, اوور آل ان یو کے. ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نان ججمنٹل بنیں. آپ کوشش کریں کہ کیونکہ حالات اور وقت ایسا ہے, آج کل کا دور سوشل میڈیا پہ اتنی نیگیٹیوٹی ہے پاکستانیوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. آپ کوشش کریں کہ آپ ایک رول ماڈل بنیں. اور یہ رول ماڈل نہیں ہے کہ جا کے آپ بہت بڑی چیزیں کریں, نہیں. کسی کو اسمائل دینا روڈ پہ, گڈ مارننگ کہنا, گڈ آفٹرنون, یا کسی کو سلام کر دینا. پاکستانیوں کے لیے پیغام جو پاکستان میں انہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ اپنے ملک کے لیے کیسے کیا کریں؟ They want to just go out from Pakistan. پاکستان سے تنگ آ چکے ہیں, جو سچویشن ہے, جو صورتیں ہیں. میں اپنی ایگزامپل دوں گا. I'm doing PhD and I'm here because وہاں پہ وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وہ چیزیں نہیں ہیں. So what are you gonna say to Pakistan? Education is the way forward. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو کوئی آپ سے نہیں لے سکتا. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک بار حاصل ہو جائے تو آپ کی ہے. تو تعلیم کے ذریعے ہر ایک چینجز آتی ہیں. تعلیم سے اکنومیکل میٹرز سولو ہو جاتے ہیں کیا؟ محنت کریں تو کچھ بھی سالو ہو جاتا ہے. کیوں نہیں سالو ہوتا؟ میں نے جب شروع اپنا کریئر کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, کیئر ورک سے شروع کیا تھا. محنت کریں تو کیوں نہیں. ہر مشکل وقت کے بعد آسانی آتی ہے, قرآن پاک میں لکھا ہے. تو پاکستانیوں کے لیے یہ ہے, ہم مسلمان ملک ہے, اسلام پر فوکس دیں تو تبدیلی خود بخود آ جائے گی. Thank you very much. It's really nice to meet you.